بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال علیہ الصلاۃ والسلام تفقہوا فی الدین۔ عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے میں اس امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی کہ شہادت کے موقع پر تمام مومنین کو اور علماء کرام اور مراجع عظام اور بالاخص صاحب العصر والزمان کو تعزیت پیش کرنا چاہوں گا۔ اور اس کے بعد عزیزان گرامی قدر، ہمارا آج کا موضوع قضاء روزے کے احکام ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے روزے کسی عذر کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آنے والے رمضان سے پہلے ان روزوں کی قضا کرے۔ اس قضا رمضان المبارک کے آنے والے رمضان المبارک سے پہلے ان کی قضا کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر اس کی بیماری آنے والے رمضان تک طول پکڑ جاتی ہے تو وہ قضا نہیں کر سکتا، اسی بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکتا۔ آنے والے رمضان تک اگر وہ قضا نہیں کر سکتا تو پھر اس کے اوپر قضا واجب نہیں ہوگی، بلکہ فقط ایک مد طعام دینا ضروری ہوگا، یعنی ایک روزے کے بدلے میں ایک مد طعام دینا ضروری ہوگا۔ جتنے روزے قضا کرے گا اتنے مد طعام وہ اس قضا کے بدلے میں دے گا۔ ہاں، اسی کی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ بیماری کی وجہ سے اس نے قضا روزے نہیں رکھ سکا آنے والے رمضان تک تو پھر فقط مد طعام ہوگا، قضا نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کسی دوسرے عذر کی وجہ سے، سفر وغیرہ کی وجہ سے وہ آنے والے رمضان تک اس کا عذر باقی رہتا ہے، وہ روزوں کی قضا نہیں کر سکتا، تو پھر وہ قضا بھی کرے گا اور ایک مد طعام بھی دے گا ہر ایک روزے کے بدلے میں۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص کا رمضان المبارک کے بعد عذر ختم ہو جاتا ہے، عذر زائل ہو جاتا ہے، چاہے وہ بیماری ہو یا پھر وہ کوئی دوسرا عذر ہو، سفر وغیرہ، تو وہ جان بوجھ کر آنے والے رمضان تک اگر قضا نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قضا بھی کرے اور مد طعام بھی دے۔ دونوں صورتوں میں، چاہے وہ قضا کی وجہ سے ہو یا پھر سفر وغیرہ یا کسی اور عذر کی وجہ سے ہو، تو دونوں صورتوں میں اگر اس نے آنے والے رمضان تک قضا نہیں کی تو قضا بھی کرے گا اور ایک مد طعام بھی دے گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ مد طعام کسے کہتے ہیں یا اس سے مراد کیا ہے۔ تو مد طعام سے مراد 3 پاؤ ہے، چاہے وہ گندم ہو یا جو ہو یا چاول روٹی وغیرہ کوئی چیز بھی ہو، تو 3 پاؤ دینا ضروری ہے ایک روزے کے بدلے میں۔ تو اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ یہ ایک مد طعام ایک فقیر کو دینا ضروری ہے یا کئی ایک روزے کے بدلے میں کئی ایک مد طعام ایک فقیر کو دیے جا سکتے ہیں؟ تو عزیزان گرامی قدر، کئی ایک مد طعام ایک فقیر کو دیے جا سکتے ہیں۔ تو آگے عزیزان گرامی قدر، میں جس مسئلے کو ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی دیوانہ صحت مند ہو جاتا ہے تو کیا عالم دیوانگی کے جو روزے ہیں اس کے اوپر ان کی قضا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو عزیزان گرامی قدر، ان عالم دیوانگی میں جو اس کے روزے قضا ہوئے ہیں تو ان کی قضا اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کافر مسلمان ہو جاتا ہے تو جو اس نے روزے ایام کفر میں نہیں رکھے، زمانہ کفر میں نہیں رکھے، تو وہ قضا کرنا بھی اس کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ ہاں، ایک صورت میں اگر کوئی شخص پہلے مسلمان ہو پھر کافر ہو جائے اور پھر دوبارہ مسلمان ہو تو اب جو یہ ایام کفر کے روزے ہیں یہ ضروری ہے کہ وہ ان کی قضا کرے۔ اسی کے ساتھ عزیزان گرامی قدر، دعا ہے پروردگار عالم ہمیں مذہب حقہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ۔